شاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب الزهراء بحق زهراء اسف صدر زهراء بجهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیبنا ونبینا وصفین المذنبین ورحمت للعالمین وابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم منتظران امام زمانہ سوگواران مظلوم کربلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جذبہ میسم و کمبر کو جگائے رکھے جذبہ میسم و کمبر کو جگائے رکھے پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھے پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھے جب تلک خانہ کعبہ میں نہ کر لوں ماتم جب تلک خانہ کعبہ میں نہ کر لوں ماتم میرے مولا مجھے مرنے سے بچائے رکھے میرے مولا مجھے مرنے سے بچائے رکھے ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا سائے میں بیٹھے بیٹھے کہیں لوگ جل گئے سائے میں بیٹھے بیٹھے کہیں لوگ جل گئے تشنا لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر تشنا لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے کربو بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے کربو بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان گرامی ہم جدید فقہی مسائل گجراتی اور جدید فقہی مسائل اردو دونوں سے کچھ مسئلے جانیں گے عزیزوں آج جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ ہے شراب کی وجہ سے اگر ہمارے ہاتھ ہمارے کپڑے نجس ہو جائے تو کس طرح پاک ہو تو عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن میں کون ایسا ہوگا جو شراب پیتا ہو اور کیوں اس مسئلے کی ضرورت ہے مگر عزیزان گرامی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور پروردگار عالم ضرور ہماری پوری قوم کو شراب سے بچائے مگر عزیزان گرامی جس طرح ہم گجرات میں کیونکہ شراب پہ پابندی ہے اس طرح دوسری جگہ پہ پابندیاں نہیں ہیں اسی طرح دوسرے ملکوں میں پابندیاں نہیں ہیں اور یہ مجلس ہر جگہ جا رہی ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اگر گجرات میں پابندی ہے تو 100% سب لوگ بچ جاتے ایسا بھی کچھ نہیں ہے اور یاد رکھے عزیزو شراب حرام بھی ہے شراب نجس بھی ہے اور ایک قطرہ شراب پینے والے کو بھی اپنی بیٹی کو کبھی نہ دینا عزیزان گرامی اگر کوئی
जानता है कि फुला शख्स शराब पी रहा है, फिर भी अपनी बेटी का अक्द उसके साथ कर दिया, उसके एंगेजमेंट कर दिए, उसके निकाह कर दिए। अजीज़ा निगरामी, उसने कत्ले रहमी की है, उसने अपनी बेटी को जहन्नम में डाल दिया है। तो परवरदिगार आलम हमारी पूरी कौम के तमाम लोगों को इस शराब के नुकसान से बचाए। कुरान कहता है कि इसमें फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। अजीज़ा निगरामी, कितने एक्सीडेंट शराब की वजह से होते हैं, कितने घर टूट रहे हैं शराब की वजह से। अजीज़ा निगरामी, तलाक़ शराब की वजह से होती है, नाजायज़ बच्चे पैदा होते हैं, न जाने कितने जुल्म होते हैं, मारपीट होती है, कत्ल होते हैं। इतने सारे गुनाह की जड़ शराब है। खैर, हम कैसे पाक करना वो देख ले जल्दी से। मसला नंबर 47, શરાબના કારણે નજીસ હાથ અને કપડાં એકવાર પાણી સાથે ધોવાથી પાક થઈ જાય છે। શરાબના કારણે નજીસ હાથ અને કપડાં એકવાર પાણી સાથે ધોવાથી પાક થઈ જાય છે। અલબત્તા જો તેને કલીલ પાણીથી ધોવામાં આવે તો તેને નીચોવાની પણ જરૂરત રહેશે। જેટલા મસલા આપણે જોયા બધામાં એક જ વાત હતી કે અગર કલીલ પાણીથી ધોવામાં આવે છે તો એને નીચોવવું પડશે, અને જો અગર કૂર પાણી સાથે જે નળ જોડાયેલો છે અને એ જારી પાણીનો સેમ હુકમ છે કે અગર જારી કે કૂર પાણીથી આપણે કપડાં ધોઈ રહ્યા હોય તો કે હાથ ધોઈ રહ્યા હોય તો અગર કપડાં ધોઈ રહ્યા છે તો નીચોડવાની જરૂરત રહેતી નથી। એટલે એટલું આસાન થઈ જાય છે કામ, અગર કૂર પાણી હોય કે જારી પાણી હોય। મસલા નંબર 48, શરાબમાં વાપરવામાં આવનાર વાસણ જો 3 વાર ધોવામાં આવે તો પાક થઈ જાય છે। જો કૂરથી જોડાયેલા નળના પાણીથી ધોવામાં આવે તો પણ એહતિયાતે વાજીબના હિસાબે 3 વાર વાસણ ધોવામાં આવે। જો કલીલ પાણીથી ધોઈએ છીએ તો 3 વાર ધોવાનું જ છે, પણ કૂર પાણીથી પણ જો ધોવામાં આવે તો એહતિયાતે વાજીબ છે કે એ પણ 3 વખત ધોવામાં આવે। તો આમાં ફરક શું પડ્યો? ફરક એ પડ્યો કે કેમ કે એહતિયાતે વાજીબ છે એટલે એક બારી ખુલી ગઈ। હવે બીજા કોઈ મરજા જો એમ કહેતા હોય કે 2 વાર ધોવે તો ચાલે, આ મસલો બધે કામ આવશે, અહીંયા નહીં કે જ્યાં પણ એહતિયાતે વાજીબ હોય ત્યાં ડાયરેક્ટ કહી દીધું કે 3 વાર ધોવાનું છે તો 3 વાર ધોવું પડશે, પણ કહી દીધું એહતિયાતે વાજીબ તો હવે બારી ખુલી ગઈ। અગર કોઈ મરજા અહીંયા 3 વખત કે છે આયતુલ્લા સિસ્તાની સાહેબ, એના બદલે કોઈ બીજું મરજા જે ફન આલમ હોય અગર એ 2 વખત કહેતા હોય તો પછી આપણે એ મસલા માટે એમને જો રુજૂ થઈ જઈએ તો પછી આપણે 2 વખત ધોશું તો પણ એ વસ્તુ પાક થઈ જશે। आओ આપણે એને ઉર્દૂમાં જોઈ લઈએ। जदीद फ़िकी मसाइल। मसला नंबर 45, शराब की वजह से नजीस हाथ और कपड़े एक दफ़ा पानी से धोने से पाक हो जाते हैं, अलबत्ता अगर कपड़े को आबे कलील से धोया जाए तो इसे निचोड़ने की ज़रूरत होगी। मसला नंबर 46, शराब वगैरह की वजह से नजीस बर्तन और प्याले आबे कलील से 3 मरतबा धोने से पाक हो जाते हैं, और अगर कूर से मुत्तसिल नल के पानी से धोया जाए तो फिर एहतियात वाजिब के तौर पर 3 ही दफ़ा धोया जाएगा। अजीज़ों, और एक मसला हम देखते हैं, वो है कुत्ते। मसला नंबर 49, गुजराती जदीद फ़िकी मसाइल। કૂતરાના ચાટવા અથવા મોં લગાડવાના કારણે નજીસ હાથ અને કપડું એક વખત પાણીથી ધોવામાં આવે તો પાક થઈ જાય છે। કૂતરાના ચાટવા અથવા મોં લગાડવાના કારણે નજીસ હાથ અને કપડું એક વખત પાણીથી ધોવામાં આવે તો પાક થઈ જાય છે, અને કપડાને આબે કલીલથી ધોવા પછી નીચોવાની પણ જરૂરત છે। જ્યાં પણ કલીલથી ધોવા, અત્યાર સુધી આપણે જેટલા મસલા જોયા બધામાં એક જ વાત આવી કે અગર કલીલ પાણીથી ધોઈએ છે તો નીચોડવાનું જ છે। મસલા નંબર 50, જો અહીંયા વાત ક્લિયર થઈ જ ગઈ હશે ઇન્શાલ્લાહ કે કૂતરાના ચાટવા અથવા મોં લગાડવાના કારણે હાથ નજીસ થાય અથવા કપડું નજીસ થાય તો એક વખત પાણીથી ધોવામાં આવે તો પાક થઈ જાય છે, અને કપડાને આબે કલીલથી ધોવા પછી નીચોવાની જરૂરત છે। મસલા નંબર 50, જો કૂતરાના ચાટવા અને તેના પાણી પીવાથી વાસણ નજીસ થઈ જાય તો વાસણ 3 વાર ધોવાથી પાક થશે, પણ એમાં શરત એમ છે કે અલબત્તા વાસણને પ્રથમ પાક માટીથી માંજવામાં આવે અને પછી તેને 3 વાર ધોવામાં આવે। એટલે કે પાક માટીથી માંજવા પછી એ માટીને આપણે નીકાળશું અને 3 વખત એને ધોવામાં આવશે તો ઇન્શાલ્લાહ એ વાસણ પાક થઈ જશે। એટલે આમ જુઓ તો માટી કાઢવા સાથે 3 વખત છે,
એટલે હું પહેલી વખત જ્યારે કરીશ ત્યારે માટી પણ નીકળી જશે ઇન્શાલ્લાહ, અને વાસણ એકવાર ધોવાઈ પણ જશે, પછી બીજી 2 વખત મને ધોવું પડશે. ઉર્દૂમાં જોઈએ આપણે મસલા નંબર 47. कुत्ते के चाटने या मुंह लगाने से नजीस हाथ और कपड़े एक दफ़ा पानी से धोने से पाक हो जाएंगे, और अगर इसी कपड़े को आबे कलील से धोया जाए तो इसे निचोड़ने की ज़रूरत होगी. अगर कुत्ते के नेक्स्ट मसलो 48 नंबर, अगर कुत्ते के चाटने और इसके पानी पीने से बर्तन नजीस हो जाए तो बर्तन 3 दफ़ा धोने से पाक हो जाएगा. अलबत्ता पहली दफ़ा मिट्टी से मांजा जाएगा और बाकी दफ़ा पानी से धोया जाएगा. इंशाअल्लाह खुदा आलम ने हयात दी, हम नेक्स्ट मजलिस में कुछ और मसले देखेंगे. परवरदिगार आलम हम सबको इस मसले का इल्म हासिल करने का अजर अजीम अता फरमाएँ. परवरदिगार हमें गलतियों से बचाएँ, और परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इल्म दीन हासिल करने की शौक़ और जौक़ इनायत फरमाएँ, इल्म नाफ़े और अमल स्वाले की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ. अज़ीज़ान इकरामी, अपने मौजू पे आने से पहले एक ख़ास बात मुझे आपको बतानी थी. बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी नमाज़ों में खुशू व खुशू पैदा करने के लिए परेशानी होती है, क्योंकि अज़ीज़ान इकरामी खुशू भी ज़रूरी है, खुशू भी ज़रूरी है. इनके सारी नम्रता भी ज़रूरी है, हुजूर कल्ब भी ज़रूरी है. तो इसका एक बेहतरीन नुस्खा आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हादी सिराजी नमाज से पहले कहते हैं कि तुम एक जुमला कहकर नमाज की तकबीरतुल एहराम कहा. खुद ये करते थे, अब हमें भी बताया कि नमाज शुरू करने से पहले एक जुमला कह दो. अगर तुमने ये जुमला तकबीरतुल एहराम से पहले कह दिया, नमाज शुरू होगी तकबीरतुल एहराम के बाद, हम ये जुमले को नमाज से पहले कहेंगे. अगर इस जुमले को हमने कहा तो हमें नमाज में खुशू और खुशू मिलेगा. क्या जुमला है वो? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन. कहते हैं कि अगर तुमने ये किया तो नमाज में तुम्हें खुशू खुशू मिलेगा. और क्यों ना हो वो शख्सियत कि जिसने इस्लाम की हिफाजत की, जिसने नमाज को बचाया, जिसने दीन को बचाया, कुरान को बचाया, जिसने अपने नाना की मेहनतों को बचाया. अगर आज मस्जिदों के नारों से आवाज़ें अल्लाह अकबर आ रही है तो ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है. और क्यों ना हो कि हम इमाम हुसैन को सलाम करके फिर नमाज पढ़े और हमें खुशू और खुशू न मिले. अज़ीज़ान इकरामी, एक है सुए खातिमा, एक है हुस्न खातिमा. हम हमेशा दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारा अंजाम बखैर हो, हमारा अंजाम बखैर हो. अज़ीज़ान इकरामी, अंजाम बुरा होने की एक खास वजह है बुरे लोगों की सोहबत. रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है. जो जैसा होता है वो अपने दोस्तों को भी ऐसे उसके दोस्त भी होते हैं. अज़ीज़ान गिरामी, जालिम क़यामत के दिन अपने हाथों को अपने दांतों से काटेगा, कहेगा काश मैं फुला को अपना दोस्त न बनाया होता. अजीज़ों, पहला भी कहेगा कि मैंने काश दूसरे को दोस्त न बनाया होता. हमें अपने दोस्तों को चेक करना है. अजीज़ों, हद तो ये हो गई है, आज नामहरमों से दोस्ती की जाती है, चैटिंग वगैरह से. न जाने ये कौन सा खिलौना हाथों में आ गया है. अजीज़ों, औरतें फरियाद करती हैं कि हमारे मर्द मोबाइल के जरिए गुनाहों में मुलव्विस हैं, औरतों से दोस्ती कर रहे हैं. अज़ीज़ान इकरामी, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान क्यों सुए खातिमा हुआ? अज़ीज़ान इकरामी, बाप अपनी कश्ती में बुला रहा है कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, मगर नहीं आया कनान. कहा ये पहाड़ी मुझे बचाएगी, मगर पहाड़ी भी डूब गई. खातिमा बिस्सू की वजह क्या थी जनाब नूह के बेटे की? अज़ीज़ान गिरामी, उसकी एक वजह उसके दोस्त बुरे थे. जनाब नूह की पूरी इस्लामी तरबियत को इस दोस्तों ने बेकार कर दी.
اس کی ماں بھی اچھی نہیں تھی مگر اس کے دوست بھی اچھے نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے واقعے میں ہم جو جعفر کذاب کا سنتے ہیں، جو آپ کے چچا تھے، ان کے بارے میں بھی برے دوست کی وجہ سے یہ ہوا عزیزوں۔ اور چھٹے امام علیہ السلام کو جعفر صادق کہنے کی وجہ یہی ہے کہ ایک جعفر کذاب بھی ہیں، ڈفرینسیس کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہمارے 10ویں امام کا ایک لقب متوکل تھا، مگر 10ویں امام کو اس لقب سے پکارنے کی منع کی گئی کیونکہ بنی عباس کے 10ویں ظالم ترین بادشاہ نے اس کو اپنا لقب بنایا تھا۔ تو عزیزان گرامی، دوستی میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر دوست بنانا ہو تو ایمان دیکھ کر بنائے، اخلاق دیکھ کر بنائے، کردار کو جانچے اور پھر دوست بنائے۔ کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں عزیزو، بھی ہم یہ نہ سوچے کہ نہیں ہمارا انجام تو خیر ہی ہوگا۔ نہیں عزیزو، برے انجام کی بہترین مثال دیکھیں کہ 6000 سال عبادت کرنے کے بعد بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شیطان ملعون نے 2 رکعت نماز 6000 سال میں پڑھی تھی، مگر ہوا کیا؟ عزیزان گرامی، قرآن میں 13 جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، سجدہ نہیں کیا عزیزو۔ یہ دعا بہت مانگنی چاہیے، مگر عزیزان گرامی ایکچول میں خاتمہ ہمارا کیسا ہوگا؟ جیسی ہماری زندگی ہم نے گزاری ہوگی اس کا ریفلیکشن موت کے وقت ہوگا۔ اگر ہم نے پوری زندگی شیطان کی اطاعت کی ہے، شیطان کی فرما برداری کی ہے، شیطان کا کہنا مانا ہے، تو عزیزان گرامی پھر وقت موت بھی ہم شیطان ہی کا کہنا مانیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی شیطان کا کہنا مانے اور آخر وقت اللہ کا کہنا مان لیں گے۔ عزیزان گرامی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی شیطان کا کہنا مانتا ہے اس کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، پوری زندگی جو اللہ کا کہنا مانتا ہے اس کا حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اگر اب تک ہم نے گناہ کیے ہیں تو معافی مانگ لے عزیزوں، توبہ کا وسیع رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ سوچے عزیزوں، اور پروردگار سے ایمان کی سلامتی کی بہت زیادہ دعا مانگنا چاہیے۔ اگر اور کوئی دعا آپ ایک بار پڑھ رہے ہیں تو دعائے گریگ، دعائے حریق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک 2 بار مانگیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی عزیزوں کہ کیونکہ میں نے پوری زندگی نیکی میں بتائی ہے تو اب ہرگز مجھے شیطان نہیں بہکائے گا۔ نہیں، یہ مانا ہے کہ ایمان کو سلامت رکھنے والی چیز تقویٰ ہے۔ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اسلام ایمان کو سلامت رکھنے والی چیز کون سی؟ کہا تقویٰ۔ کہا ایمان کو جایا کرنے والی؟ کہا کہہ دیا۔ کہا رسول اسلام آپ نے کہا میں نے کہہ دیا ایمان کو سلامت رکھنے والی چیز تقویٰ ہے، تو ایمان کو جایا کرنے والی چیز گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، بلم باور جس نے خدا کی معرفت کے بارے میں سب سے پہلی کتاب لکھی، اتنا بڑا جاہد و عابد، عزیزان گرامی مستجاب الدعویٰ تھا، وہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی، مگر انجام کیا ہوا؟ قرآن نے اس کو کتے سے تسبیح دی ہے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ ان مثالوں سے ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں بالکل مطمئن ہرگز نہیں ہو جانا ہے، مگر گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف کی دعا ہے، پروردگار تو مجھے مسلمانوں والی موت عطا فرما، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ مومن کی دعا قرآن میں نقل ہوئی کہ پروردگار ہمیں نیک لوگوں والی موت عطا فرما۔ عزیزو، ہم جناب موسیٰ جادوگر کا واقعہ جانتے ہیں، پوری زندگی وہ لوگ نے عزیزان گرامی جادوگر بن کے بتائی، کفر میں بتائی، فرعون کو خدا مانتے رہے، مگر عزیزو جب ان کے سامنے حق آیا انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ اور جادوگروں نے دعا کی تھی، پروردگار ہمیں مسلمانوں والی موت عطا فرما۔ وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں عزیزو۔ جناب موسیٰ کے اژدہا کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ معجزہ ہے۔
ہمارے سانپ جو ہے وہ معجزہ نہیں ہے، پتہ چل گیا، جب حق پتہ چل گیا تو حق کو قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، امام کی دعا کا ایک جملہ ہے، پروردگار مجھے وہ ایمان عطا فرما جو وقتی اور عارضی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، شاہ عبدالعظیم امام کے پاس آئے، اپنے عقائد سنائے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان صحیح ہو۔ عزیزان گرامی، جناب یعقوب علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ موت نہ آئے مگر مسلمانوں میں ہمارا شمار ہو۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے عزیزو، سب نے اپنی ایمان کی فکر کی ہے۔ 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک ایمان پر پورا دل مطمئن ہے، خدا سے ملاقات کا شوق ہے، ان کو حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ خدا پر یا قیامت میں شک ہے، خاتمہ بالسو، ان کا وقت آخر ایمان چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی لذتوں میں شہوت میں مشغول ہے، ان کو شدید خطرہ ہے سوء خاتمہ کا، ایمان کا ہاتھ سے نکل جانے کا شدید خطرہ ہے۔ ظاہراً تو دیندار ہے، دل میں شک ہے، ان کے لیے بھی ایمان کے چلے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم سے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، جس طرح صحیفہ کاملہ میں ہر ایک موضوع پر ہر ایک دن کے لیے دعائیں موجود ہے، اسی طرح دعا نمبر 11 میں خاتمہ بالخیر کے لیے امام کس طرح دعا مانگتے تھے وہ موجود ہے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، آؤ ہم دیکھیں۔ امام کہتا ہے وہ ذات مقدس جس کا ذکر کرنے والوں کی عزت کا باعث ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری عزت میں اضافہ ہونے والا ہے۔ عزیزو، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عزت میں، اللہ کی جلالت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم ذکر کریں گے تو ہماری عزت بڑھیں گی۔ کیا کہتے ہیں امام؟ اے وہ ذات مقدس جس کا ذکر کرنے والے کی عزت کا باعث ہے، وہ کہ جس کا شکر ادا کرنا خود شکر کرنے والوں کی کامیابی ہے۔ عزیزو، سب سے بڑی نعمت تو ہمیں ولایت کی ملی ہے، جس کا ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اگر ولایت کی دولت ملی ہے تو اب اطاعت کر کے دکھا دو، یہی شکر ہے سب سے بڑا، کہ ہم اپنے امام معصومین علیہ السلام کے کہنے پر عمل کریں، ہمارے امام ہمیں فخر سے کہہ سکے یہ میرا ہے، کہ جس کا شکر ادا کرنا خود شکر کرنے والوں کی کامیابی ہے۔ اے وہ جس کی فرما برداری عنایت کرنے والوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ سوچے عزیزو، اور پھر امام کہتے ہیں محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں مصروف کر کے تمام یادوں سے بے نیاز کر دیں۔ جب ہم اللہ کی یاد میں مصروف رہیں گے تو آٹومیٹکلی گناہوں سے بچ جائیں گے، دوسرے لوگوں کی یادوں سے بھی، پھر نہ کسی کی غیبت ہوگی، نہ کسی کی دل آزاری ہوگی، نہ کسی پر تہمت لگائیں گے۔ عزیزان گرامی، جو اللہ کو یاد کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کہاں سے کسی کے لیے کچھ بھی کہیں گے۔ ہمارے امام کتنا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں مصروف کر کے تمام یادوں سے بے نیاز کر دے۔ پھر امام کہتے ہیں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں لگا کر تمام شکروں سے بے پرواہ کر دے۔ یقیناً اگر ہم نے صحیح شکر ادا کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے شکر سمجھا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، شکر کا جو پہلا جینا ہے، گجراتی میں کہ پہلو پگتھیوں جے چھے وہیں سے ہم گر جاتے ہیں۔ شکر کا پہلا جینا ہے کہ منعم حقیقی کو پہچانے، یعنی نعمت دینے والے کو پہچانے۔ اگر خدا نے مجھے عزت دی، اگر خدا نے مجھے دولت دی، اگر خدا نے مجھے شہرت دی، اگر خدا نے مجھے گھر دیا، اگر خدا نے مجھے اولاد دی، اگر خدا نے مجھے کچھ بھی دیا ہے، دین دیا، مذہب دیا، تو یہ میرا کوئی حق نہیں بنتا تھا، خدا نے دیا ہے۔ میں نے اپنی عقل سے، اپنی ہوشیاری سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، جو کچھ دیا اللہ نے اپنے فضل کی وجہ سے دیا ہے۔ تو شکر کا پہلا جینا جو ہے یہ ہے کہ میں منعم حقیقی کو پہچان لوں اور یہ جان لوں کہ یہ خدا نے دیا ہے،
میرا کچھ نہیں ہے۔ اور کم سے کم شکر اگر کرنا چاہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ آنکھ اللہ نے دی ہے تو اس کی فرما برداری میں استعمال ہو۔ کان اللہ نے دی تو اب یہ کان غیبت نہیں سنیں گے۔ دل اللہ نے دیا ہے تو اب اس میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے۔ امام کہتے ہیں ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں لگا کر تمام شکروں سے بے پرواہ کر دے، یعنی زبان بھی شکر ادا کرے عزیزو، مگر زبان پر شکر آنے سے پہلے ہمارے دل میں شکر ہونا چاہیے۔ خدا تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، تو دے تو خوش ہے، نہ دے تو خوش ہے، دینے کے بعد لے لے خدا ہم خوش رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اور ہر چیز میں جب اللہ کی خیر ہی خیر ہے تو ہر حال میں شکر کرنا بھی بندے کی، عزیزان گرامی، بندے کا فریضہ ہے۔ تو یہاں پر امام کہتے ہیں ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں لگا کر تمام شکروں سے بے پرواہ کر دیں۔ عزیزوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ہمارے جیسے غیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان سے آس لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم شکر میں اضافہ کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر ہماری زبانیں اللہ کے شکر میں لگی رہے گی عزیزو تو ہم تمام شکروں سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ پھر امام کہتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو اپنی فرما برداری میں مشغول کر کے ہر فرما برداری سے فارغ کر دیں۔ عزیزان گرامی، انسان کتنا بے وقوف ہے، وہ سب کی اطاعت کرتا ہے، سب کی فرما برداری کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنے خالق و مالک کی نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک خدا کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ تمام فرما برداری سے فارغ ہو جائے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں پورا دن جی حجور کرنے میں لگتے ہیں مگر نماز ادا نہیں کرتے، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں۔ عزیزو، اگر رات کی وقت نماز شب پڑھتے تو دن میں کشادہ رزق مل جاتا۔ عزیزو، یہاں پر کیا کہتے امام کہ پروردگار ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو اپنی فرما برداری میں مشغول کر کے ہر فرما برداری سے فارغ کر دے۔ تو عزیزو، اگر میں اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤں گی تو میں تمام یادوں سے بے نیاز بھی ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ اگر میں اپنی زبان کو اللہ کے شکر میں لگا دوں گی تو تمام شکروں سے بے پرواہ ہو جاؤں گی۔ ہاں، میرے ہاتھ پاؤں اگر اللہ کی فرما برداری میں مشغول ہو جائیں گے تو ہر فرما برداری سے خدا مجھے انشاءاللہ فارغ کر دے گا۔ پھر امام کہتے ہیں معبود برحق، اگر تو نے ہمارے کام سے خالی رہنا مقرر کیا ہو تو اس کو سلامتی کا خالی رہنا قرار دے، جس کا کوئی برا انجام نہ ہو اور ہم کو اس میں کوئی تعاب لاحق نہ ہو، تاکہ ان کی برائی لکھنے والے فرشتے سادہ ورق لے کر واپس ہو جائے اور ہماری کوئی برائی ہمارے نام اعمال میں نہ ہو، اور اچھائی لکھنے والے ملائکہ ہماری نیکیاں لکھ کر خوش واپس ہو۔ اور جب ہماری، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہماری زندگی کے دن پورے ہو جائے، ہماری عمر کی مدتیں ختم ہو جائے اور تیرا وہ بلاوا جس کا آنا اس کا منظور کرنا ضروری ہے، وہ موت ہمارے سامنے آ جائے، اب ایک دم بیسٹ دعا مانگنی ہے تو امام کہتے ہیں بس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور ہمارے کاتبان اعمال کی تحریر کا خاتمہ ایسی توبہ قرار دے جس کو تو نے قبول فرما لیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ چاہے اتنے گناہ ہو مگر اس کے نیچے ایک توبہ لکھی ہو۔ عزیزان گرامی، کہتے کہ ہمارے کاتبان اعمال کی تحریر کا خاتمہ ایسی توبہ قرار دے جس کو تو نے قبول کر لیا، یعنی ہم نے سچی توبہ کر لی۔ جب انسان صحیح معنوں میں شرمندہ ہو جاتا ہے، خدا سے خالص توبہ کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، گناہ کی دوا ہے توبہ، اور شفا ملی یا نہیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ وہ پھر گناہ نہیں کرتا، اور اس کے بعد ہم کو کسی ایسے گناہ پر برقرار نہ رکھ جو ہم کبھی کر چکے تھے، یعنی اب کبھی ہم کر چکے تھے ایسا اب گناہ پر برقرار نہ رکھنا، اور نہ ایسی نافرمانی پر جو ہم سے صادر ہو گئی ہو، یعنی ایک توبہ ایسی ہم کر لیں کہ اس کے بعد ہم کوئی گناہ نہ کریں۔
اور اس روز جب کہ تو اپنے بندوں کی حالت کا امتحان لیتا ہوگا، ہمارے پردے کو چاک نہ کرنا، بے شک تو اپنے پکارنے والے پر رحیم ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، مگر جگہ جگہ پر اطاعت کی بات آ رہی ہے، جگہ جگہ پر شکر کی بات ہے، اللہ کی یاد کی بات ہے نا، اللہ کی اطاعت کی بات ہے، عزیزان گرامی توبہ کی بات ہے۔ پروردگار عالم محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی نیکی کی زیادتی کا وسیلہ بنے اور ہماری موت کو خداوند عالم ہر ایک تکلیف اور رنج سے رہائی کا سبب بنا دے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اس لیے ایک بہترین درود محمد اور آل محمد پر ساتھ مل کر پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ عزیزان گرامی، اور ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سوء خاتمہ ہوتا ہے، وہ ہے ماں باپ کو ناراض کرنا۔ حلیت المتقین میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان سکرات کی حالت میں تکلیف میں تھا، تکلیف اتنی سخت تھی کہ روح نکلتی نہیں تھی۔ رسالت ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء افضل الکائنات وہاں پر تشریف لے گئے اور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے کھڑے رہ کر کہہ رہے، کہو لا الہ الا اللہ، مگر موت کی تکلیف اتنی تھی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ عزیزو، اگر ایک مرتبہ کوئی لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہہ دے تو اس کی نجات ہے، مگر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا۔ عزیزان گرامی، آج ہم دیکھ لے تو کہ ہم خلوص سے لا الہ الا اللہ کہتے یا نہیں؟ ہر ایک خلوص سے ہی کہتا ہے نا، کس کو ہم کو دکھانا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہا نہیں، خلوص سے لا الہ الا اللہ کہنا یعنی اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم کو خم کر دینا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر ہماری خواہشیں، ہماری آرزوئیں بھی ہمارا خدا نہیں ہونی چاہیے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا خدا چاہتا ہے۔ اس سے کہتے خلوص سے لا الہ الا اللہ۔ اب خاتم الانبیاء کھڑے ہیں، مگر عزیزو سکرات میں پڑا ہوا وہ جوان زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں بول سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے سرانے بیٹھی ہوئی ایک عورت سے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں ہی اس کی ماں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ناراض ہوں، 6 سال ہو گئے، سوچے 6 سال ہو گئے ہم بات نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ان سے راضی ہو جائے، اگر تو اسے معاف کر دے تو اس کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، جب تک تو اس سے راضی نہیں ہوگی تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر دیں گی، اس کی سکرات آسان نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میں یہاں یہ لکھا ہے کہ اس کی ماں راضی ہونے کو تیار نہیں تھی، معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، لہٰذا ہمارے رسول نے وہاں پر جو چراغ پڑا ہوا تھا اس چراغ کو لے کر، اس دیے کو لے کر جوان کے ہاتھ کے پاس لے گئے تاکہ اسے جلائے اس کے ہاتھ کو۔ عزیزو، جب اس جوان کی انگلیاں اس دیے کے قریب آ گئی تو ماں رونے لگی کہ میرے بیٹے کو جلانا نہیں، اسے تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت، اس دنیا کی معمولی سی آگ کی گرمی سے تو اپنے بچے کو بچانے کو کہتی ہے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کا خیال نہیں کرتی۔ ماں کی محبت جوش میں آ گئی، اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اب رسالت ماں نے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، اس کی زبان کھل گئی، اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک بد صورت، ایک ڈراؤنی صورت مجھے دکھائی دے رہی ہے جو میرا گلا دبا رہی ہے۔
حضرت نے فرمایا پڑھ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ عزیزو یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ اس دعا کو ہر ایک کو زبانی کر لینی چاہیے۔ دعا توجیہ المسائل میں بھی ہے کہ جب سکرات کا وقت ہو تو مرنے والے کو یہ دعا پڑھانی چاہیے، مگر عزیزان گرامی اس کا ترجمہ توجیہ المسائل میں نہیں دیا ہے۔ ترجمہ بہت آسان ہے کہ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے، میری تھوڑی اطاعت کو قبول کر لے۔ اے وہ ذات جو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے، میرے پاس سے تھوڑے کو قبول کر لے اور میرے زیادہ گناہوں کو بخش دے، بے شک تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، بے شک تو مہربان اور رحیم ہے۔ عزیزان گرامی اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ دعا پڑھائی، وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ ایک ڈراؤنی شکل کو دیکھ رہا تھا جو اس کا گلا دبا رہی تھی۔ سوچیے عزیزان گرامی یہ کتنا مرنے والے کے لیے سخت ہے، مگر ہمارے رسول نے دعا پڑھائی، اس نے یہ دعا پڑھ لی۔ اور عزیزان گرامی اب ہمارے رسول پوچھ رہے کہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے عرض کی ایک خوبصورت نورانی شخص میرے قریب آ گیا ہے اور جو بدصورت تھا وہ دور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر اس دعا کو پڑھ۔ پھر اس نے اس دعا کو پڑھا۔ آپ نے فرمایا اب کیا دیکھ رہا ہے؟ اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اب بس فقط خوبصورت شخص دکھائی دے رہا ہے اور کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ اور اتنا کہتے کہتے اس کی روح قبض ہو گئی۔ عزیزان گرامی دیکھا کہ اگر ماں باپ ناراض ہو تو عزیزان گرامی نہ موت صحیح ہو سکتی ہے نہ سکرات آسان ہو سکتی ہے۔ عزیزو قبر میں بھی عذاب ہوگا اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، اتنی دیر میں ایک ابھی تازی قبر ہے اس پر آپ کی نظر پڑی کہ ابھی ابھی قبر بنی ہوئی ہے، وہ قبر ہل رہی تھی۔ آپ کھڑے رہ گئے، رحمت للعالمین آگے نہیں بڑھ سکے۔ عزیزو کیسے بڑھے؟ عالمین کے لیے رحمت جو بن کے آئے ہوں۔ ایک مرتبہ قبر کے پاس کھڑے رہ گئے، قبر ہل رہی ہے، قبر کانپ رہی ہے۔ عزیزو خوف خدا سے میرے رسول کانپنے لگے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا جلدی کرو، اس قبر کے رشتہ داروں کو بلا لاؤ۔ حکم سنتے ہی فوراً آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب میں سے کوئی گیا اور اس کے رشتہ دار کو بلا کے لایا۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں اپنے مرحوم رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ان لوگوں نے دعا کی، قبر ہلتی بند ہو گئی، قبر کانپتی بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ باپ تو زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو لاؤ۔ جب اس کی ماں آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس اولاد نے کیا تیری کوئی نافرمانی کی ہے؟ بڑھیا ماں نے کہا ہاں، ایک بار میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے جھڑک دیا تھا، ایک بار میرے ہاتھ کو پکڑ کے اسے جھڑک دیا تھا، اس صدمے سے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے اس کی ماں سے کہا کہ تو قبر کے پاس کان لگا کے سن کہ تیرا بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ ماں نے کان لگائے، کیا سنا؟ فریاد کر رہا ہے بچہ اور فرشتے عذاب کر رہے ہیں۔ عزیزو یہاں پہ قصے کو روک کے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جوان کی موت کیوں ہو رہی ہے؟ قطع رحم کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزو اپنی موت سے مرنے والے کم ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے والے زیادہ ہیں۔ جو لوگ قطع رحم کریں گے خصوصاً ماں باپ کے ساتھ تو ان کو جوانی میں موت آ جائیں گی۔ کوئی استاد کی عزیزان گرامی بہترامی کرے گا، کوئی عالم کی بہترامی کرے گا، اس کی بھی موت جوانی میں ہو جائیں گی۔ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا ہے۔ اب عزیزان گرامی جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے کان کو قبر سے لگا کر سن،
اور اس نے جب اپنے بچے کی فریاد اپنے کانوں سے سنی کہ فرشتے عذاب کر رہے ہیں، ماں کا دل تھا، تڑپ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے میرے بچے کے لیے دعا کرو، میرے بچے کا عذاب دور ہو جائے۔ ماں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ماں کی مامتا جوش میں ہے، بنتی کر رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر کائنات کا رسول رحمت للعالمین شافی روز رضا کہہ رہے ہیں کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گی ہرگز خدا اسے معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ماں نے دعا کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، قبر عزیزان گرامی ساکن ہو گئی۔ اب کہا کہ اب تو کان لگا کے سن کہ قبر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ ماں نے سنا، بیٹا کہہ رہا ہے میری ماں آپ نے مجھے بخش دیا، خدا بھی آپ کو بخش دے۔ بچہ ماں کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کی دعا سے ماں میرا عذاب دور ہو گیا اور میرے سرہانے پر جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے اور اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہے۔ سوچئے عزیزان گرامی، یقیناً بچے کے لیے یہ بہت بڑی، جو بھی عزیزان گرامی ہر ایک اپنے ماں باپ کے تو بچے ہے ہی، ہم اپنے بچے کی نافرمانی کو نہ دیکھیں مگر یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ہم نے اپنے ماں باپ کی تو نافرمانی نہیں کی ہے، کبھی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ماں باپ حیات ہے تو ان سے معافی مانگ لے، اگر حیات نہیں ہے تو ایسے ایسے اعمال انجام دے کہ ماں باپ وہاں خوش ہو جائیں۔ اور اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی کہ اگر بچے کبھی ہمارا انسلٹ کر دے، کبھی ہمیں غصے کی نظر سے دیکھ لے، کبھی دو الفاظ کہہ دے تو ہم اللہ سے بھی اس کے لیے معافی مانگ لیں، ہم خود بھی معاف کر دیں، کیونکہ عزیزان گرامی اگر ہم اپنی اولاد سے ناراض ہو گئے تو ہمارے بچوں کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ لہٰذا اپنے بچوں کی پرورش بیسٹ طریقے سے کرے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ اور اگر کبھی بچہ غصے میں آ کر یا کسی اور وجہ سے اگر کچھ کہہ بھی دے تو برائے مہربانی معاف کر دیں، کیونکہ جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے عزیزان گرامی خدا معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کے مرتبے کو جاننا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تمام حقیقت کو سمجھا دیا، الجنت تحت اقدام الامہا، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اور عزیزان گرامی معصومین علیہ السلام جو ہمیں دیندار بنانے آئے ہیں، جو ہمیں اسلام سکھانے آئے ہیں، اس کے بدلے میں انسان کیا چاہتا ہے؟ جنت۔ اور ایسی قیمتی چیز کو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ تو عزیزو، اس کی دو بات ہے کہ ماں چاہے تو اپنے بچے کو جنتی بنائے، ماں چاہے تو جہنمی، یعنی ماں خود پہلے جنتی بنے اور پھر اپنے بچوں کو جنتی بنانے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا اس کا میننگ یہ ہے عزیزو کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو جنت ملنے والی ہے، اگر ماں ناراض ہے تو جنت ملنے والی نہیں، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اگر ماں باپ ظلم بھی کر رہے ہو مگر پھر بھی برداشت کر لے عزیز، ان کے دل کو بالکل بھی رنج نہ پہنچائے، ماں باپ غصے ہو جائے حالانکہ ہمارا کوئی قصور نہ ہو، پھر بھی اسے دعا سمجھے عزیزو، اس کا اجر عظیم خدا دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والے چاہے اتنی عبادت کرے مگر خدا راضی نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، لوح محفوظ پہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ یقیناً میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہے 1000 عبادت کرے پھر بھی میں راضی نہیں ہوں، جس کے ماں باپ ناراض ہے اسے شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہرگز شفاعت نہیں کروں گا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہو۔ عزیزان گرامی، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، پیغمبر بھی راضی ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھے اور اپنے روحانی باپ کو بھی راضی رکھے۔ آزاداران امام سید مظلوم کربلا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ عزیزو، یہ وہ دن چل رہے ہیں
کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا سے کوفہ آ چکا ہے، اور کوفے عزیزو، کوفے کی شہزادیوں کو دیکھنے کے لیے تماشا دیکھنے کے لیے کوفے میں دھوم مچ گئی ہے۔ کوفے کی شہزادیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے کوفے میں دھوم مچ گئی ہے۔ شاہراہوں پر ہزاروں مردوں کا ہجوم ہے، کوٹھے پہ عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اسیروں کے ناکے بازار میں پہنچے، دھوپ سے چہرے کملائے ہوئے، شرم سے گردن جھکی ہوئی، تصور سرت عزیزو، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں، اور بچوں کی یہ حالت کہ بھوک و پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک جنے کوفیہ کو ترس آ گیا، اپنے کوٹھے سے اتری، دامن سے کچھ کھرمے لیے، پھر کوٹھے پر آئی، کھرمے نچھاور کرنے لگی۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے یتیم بچوں نے وہ کھرمے اٹھا لیے۔ یہ دیکھ کر غیور خاندان کی غیور شہزادی ام کلثوم سے بچوں کے ہاتھ سے کھرمے لے کر دے دی، اور بلند آواز سے پکار کر کہا، یا اہل الکوفۃ ان الصدقۃ علینا حرام۔ کوفے والوں کیا غضب کرتے ہو، صدقہ ہم لوگوں پر حرام ہے۔ یہ سن کر وہ جنے کوفیہ لرز گئی، بولی، من انتم ایھا الاسارا وصدقت حرام علی آل محمد، کہ دیو صدقہ تو صرف آل محمد پر حرام ہے، یہ بتاؤ تم کون سے قوم و قبیلے کے ہو؟ ام کلثوم نے فرمایا، نحن اسارا آل محمد، ہم محمد کے گھرانے کے قیدی ہیں، ہم محمد کے گھرانے کے قیدی ہیں۔ یہ سن کر کوفے کی عورتیں آل محمد کی مصیبت پر جارو قطار رونے لگی۔ عزیزان گرامی، غرض بازار کوفہ سے گزر کر اسیران آل محمد دروازہ کسرے ابن زیاد پر پہنچے۔ یہاں ناکوں سے اتارے گئے ایک رسی میں کسی کا گلا، کسی کا بازو، کسی کی کلائی باندھی گئی، اور اسیران ترک و دیلم کی طرح دربار میں لائے گئے۔ ایک گوشے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد مسند پر، اوسرا اور اوسا اپنی اپنی کرسیوں پر آ کر بیٹھے۔ حکم ہوا، ہاں عزیزان گرامی، مختار کو قید خانے سے لایا جائے۔ تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا ایک جوان اپنی ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالتا ہوا، جھومتا ہوا دلیری کے ساتھ آیا، بغیر سلام کیے ہوئے ابن زیاد کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابن زیاد طنزیہ لہجے میں بولا، مختار کہو قید خانے میں کیسی گزر رہی ہے؟ مختار نے کہا، دشمن خدا اس شخص کا حال کیا پوچھتا ہے جو ایک ماہ سے تجھ جیسے ظالم و جابر کی قید میں طرح طرح کی سختیاں، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اور ایسے تنگ و تاریک قید خانے میں ڈال دیا ہے جہاں انسان ہوا روشنی کا گرجر نہیں، مگر اب وہ دن دور نہیں کہ عزت و کامرانی ہمارے قدم چومے۔ ابن زیاد مسکراتا ہے، اچھا اس قید میں رہتے ہوئے بھی تمہیں عزت و کامرانی کا ارمان باقی ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں، یہ آخر کہاں سے آئے گی؟ مختار نے کہا، ابن زیاد میں نے سنا ہے کہ میرے مولا و آقا حسین مکے سے چل چکے ہیں اور آج کل میں یہاں آنا چاہتے ہیں۔ یقین کر کے ادھر وہ جب آئیں گے، کوفے میں ان کی حکومت ہوگی اور میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ مختار جانتے تھے حسین تنہا نہیں آئیں گے، بنی ہاشم کے منتخب تلواریں ساتھ ہوگی، آقا کے ہمراہ کمرے بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار ہوگے، ہم شکل پیمبر علی اکبر ہوں گے، قاسم ہوں گے، انہیں محمد ہوں گے۔ صاحب ریاض تحریر فرماتے ہیں، یہ سن کر ابن زیاد نے کہا لگایا، اچھا تو تمہیں حسین کی آمد کا انتظار ہے، مگر مختار تم ناحق انتظار کر رہے ہو، حسین تو یہی موجود ہے، اور صرف حسین نہیں، عباس بھی یہی ہے، علی اکبر بھی یہی ہے، قاسم بھی یہی ہے، مردوں کیا کیا ذکر، حسین کی بہنیں، حسین کے بچے سب اس دربار میں موجود ہے۔ یہ سن کر مختار کانپنے لگے، گیس میں بولے، ملعون خدا تیری زبان کو قطع کرے، تو کیا کہتا ہے؟ کجا میرا آقا حسین، کجا تیرا نجیس دربار، کجا آل محمد، کجا دربار علی ابی سفیان؟ ابن زیاد نے سن کر دستے نجیس دستے طلا کی طرف بڑھایا، سر حسین ہاتھ پر بلند کر کے بولا، مختار ذرا غور سے دیکھو، پہچان
جانتے بھی ہو یہ کس کا سر ہے؟ ہائے مختار، اپنے آقا مولا کی طرف نظر کی، فرزند رسول کے سر بریدہ پر نظر پڑی، ایک چیخ ماری، واہ حسینہ، واہ حبیب رسول اللہ، ہائے حسین پیارے نبی کے نواسے حسین۔ دربار میں جب گونجی، ایک گوشے سے دیکھا قریب 64 عورتیں بچے رسن بستہ گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنی اسیری پر رو رہے ہیں۔ اب تاب و جبت نہ رہی، جوش غیرت میں آ کر ہاتھ کو جھٹکا دیا، ہتھکڑیاں توڑنے کی کوشش کی، بڑھ کر ایک غلام کی کمر سے تلوار کھینچی، چاہتے تھے کہ ابن زیاد پر وار کرے۔ پیچھے سے ایک نئی آواز آئی، مختار صبر کرو، یہ جنگ کا موقع نہیں۔ مختار نے دیکھا بیمار امام سروپا برہنہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، گردن جھکائے کھڑے ہیں، آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے۔ امام کا حکم سنتے ہی مختار قدموں پہ گر پڑے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا حق کا واسطہ، یہ سارے مظالم کے انتقام کے لیے خدا تیری آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ پروردگار جب محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، زندگی کو نیکی کی زیادتی کا وسیلہ قرار دے، موت کو ہر ایک تکلیف اور رنج سے رہائی کا سبب بنا دے۔ اے خدا تیری عزت سے عزت دے جو چھینی نہ جا سکے، تیری نہ سونے والی آنکھوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت ایمان اولاد کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند کر۔ اے میرے کریم آقا رحیم مولا، خالی گودوں کو آباد کر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ، جس کا وقت ڈیلیوری قریب ان کے لیے آسانی کر، جن کی گود میں بچے گھر بھر کو توفیق دے کے امام کے لشکر کا سپاہی تیار کرے۔ پروردگار ہماری نسلوں کو ولایت کی دولت سے مالا مال کرنا، اس ولایت کی دولت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، جاں کنی کے وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات، فشار قبر، منکر نکیر کے سوال و جواب، عالم برزخ کا طولانی زمانہ، حشر و نشر، پولیس رات، ہر جگہ وہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، مدتوں کی گرمی لمحوں میں پڑیں گی۔ پروردگار انسان جب نفسی نفسی پکار رہا ہو، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، ہر ایک مرحلے میں اپنے فضل سے کام لینا، اپنے عدل سے کام نہ لینا۔ پروردگار سہاگنوں کے سروں پہ ان کے شوہروں کا سایہ سلامتی تندرستی محبت اور ایمان کے ساتھ قائم رہا، بیواؤں کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما، جو دعا مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ تمام نیک تمنا کو پوری فرما۔ ہماری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے۔ خدا تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یا سریع الرضا، جلدی راضی ہو جانے والے اپنے گنہگار بندوں سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وجل فرجهم. سورہ فاتحہ مجلس کا اجر ثواب پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم 72 شہید تمام اہل بیت تمام اہل حرم جناب مسلم علیہ السلام فرزندان مسلم علیہ السلام ارواح 1,24,000 پیغمبر خصوصاً شہزادی کونین مادر حسین فاطمہ الزہرا خاندان فاطمہ الزہرا کو ہبا کرتے ہیں. ان کے طفیل صدقے وسیلے میں کل مرحوم مومن مومنات بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم خصوصاً حسن علی بھائی رجب علی بھائی خورشید بن منت رجا حسین بھائی جویر بھائی نوربان بن منت فاضل بھائی وزیر بھائی رجا حسین بھائی نعیم عباس صابر حسین رجب علی حاجی ارجی بھائی موتی بھائی دلاور حسین بھائی علی بھائی رقیہ بن منت محمد علی بھائی سکینہ بن منت دوست محمد تथा کل مرحوم مومن مومنات کو ہدیہ کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.